یہ صبح کا وقت ہے اور آسٹریلیا میں گرمیوں کا موسم چل رہا ہے۔ یہ علاقہ ابھی انسان کے پہنچ سے دور ہی رہا ہے اور یہاں کافی جنگلی حیات پائی جاتی ہیں جو صدیوں سے یہاں اپنا گزارا کر رہی ہیں اور انہوں نے ماحول کے مطابق خود کو اچھی طرح ڈھال لیا ہے۔ ابھی دن کا وقت ہے اور سائے ڈھلنے شروع ہو گئے ہیں۔ آہستہ آہستہ شام سے رات میں تبدیل ہو رہا ہے۔ رات کے وقت یہاں ایک خاص پرندہ نکلتا ہے جو کہ بہت خاموشی سے اور چھپ کر اپنا شکار کرتا ہے۔ یہ ہے ایک الو۔ کب کرنی سے پرانے فارم اب رہنے کے قابل نہیں رہے، انہیں چھوڑ دیا گیا ہے اور یہاں سے سب چلے گئے ہیں۔ یہاں اب گھاس پھوس اور جڑی بوٹیوں نے اپنا قبضہ کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں دوسرے کئی جانور اور پرندے بھی رہنے آ جاتے ہیں۔ انہی کے ساتھ یہ مہمان بھی یہاں آ دھمکتا ہے۔ یہ ہے ایک بان الو۔ یہ پرانی لکڑی کے بنے ہوئے فارم میں اچھی طرح رہ سکتے ہیں، لیکن اب یہ فارم ختم کیے جا رہے ہیں اور ان کا رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ اب خطرے میں ہیں۔ یہ الو دور سے آواز سن سکتے ہیں اور اس نے خطرے کو بھانپ لیا ہے۔ اس کے کان اس کی فر میں ہیں۔ اس عمارت کو اب گرایا جائے گا اور یہ الو یہاں سے چلا جائے گا۔ اب اسے اپنا کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ پرانی لکڑی کی جگہ اب یہاں سٹیل کی ایک بلڈنگ تیار کی جائے گی۔ لکڑی کو یہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ اب اس نے اپنا سفر شروع کر دیا اور اب انجانے مستقبل کی طرف رواں دواں ہے۔ بان الو جہاں پیدا ہوتے ہیں اسی کے آس پاس رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن اس الو کو ابھی تک کوئی اچھی جگہ نہیں مل رہی۔ دیکھتے ہیں یہ کہاں پر جا کر رہے گی۔ پاس ہی ایک فارم ہے، لیکن وہاں پر ہوا سے بجلی پیدا کرنے والی ٹربائن لگائی گئی ہیں اور ان کے بڑے بڑے پنکھے اس کی اڑان میں مشکل پیدا کر سکتے ہیں۔ اس فارم کے ساتھ ہی ایک پرندوں کا بہت بڑا پارک بنایا گیا ہے جو یورپ میں واقع ہے۔ یہ آسٹریا اور ہنگارین بارڈر کے پاس جا کر بیٹھ گئی ہے۔ یہاں پر آسمان کھلا ہے اور اچھی ہوا چل رہی ہے۔ یہاں ارد گرد مویشی بیٹھے ہیں۔
اگر اس الو کو یہاں پناہ نہیں ملتی تو پھر یہ ان گھوڑوں پر اپنی نظر جمائے گا۔ جہاں یہ گھوڑے جائیں گے یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا جائے گا۔ یہ گھوڑے اب اپنا پیٹ بھر چکے ہیں اور اب روانگی اختیار کر رہے ہیں۔ یہ یورپ میں پایا جانے والا ایک پرندہ ہے جو کہ کنگ فشر کی طرح کا ہے۔ یہ کیڑے مکوڑے اور مینڈک کھاتا ہے۔ یہاں یہ کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں لیکن دنیا کے بہت سے حصوں سے یہ اب غائب ہو چکے ہیں۔ یورپ کے سمندری ساحل کے ساتھ یہاں ایک جھیل ہے جو کافی شدید گرمی پڑنے کی وجہ سے بخارات میں تبدیل ہوتی رہتی ہے اور پیچھے نمکین پانی بچ جاتا ہے۔ یہ نمکین پانی ان چوزوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس میں پھنسے کیڑے مکوڑے اور کیکڑے ماں اپنے بچے کی طرف بھگاتی ہے اور بچہ انہیں کھا جاتا ہے۔ اور یہ ہے ایک بی ایٹر۔ اس بار یہ بی ایٹر ایک ڈریگن فلائی کو پکڑ کر لایا ہے جو کافی بڑی ہے، اور اس ڈریگن فلائی سے ان کے بچوں کا پیٹ کافی دیر تک بھرا رہے گا۔ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں اور ان میں سے کافی اپنی پہلی اڑان بھر چکے ہیں، لیکن یہ پھر بھی اپنے گھر کے آس پاس ہی موجود رہتے ہیں۔ اوپر شکاری بھی منڈلاتے رہتے ہیں۔ کافی تلاش کے بعد بان اول نے ایک درخت میں اپنی پناہ کچھ وقت کے لیے تلاش کر لی ہے۔ اوپر منڈلاتے شکاری سے بچنے کے لیے اس درخت کی شاخیں کافی گھنی ہیں اور اس شکاری کو اس الو کو پکڑنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اس کی نظر ایک اور الو پر پڑتی ہے۔ یہ الو دیکھنے میں بان الو جیسا ہی لگ رہا ہے لیکن یہ ایک چھوٹے کانوں والا الو ہے۔ اس کا سر بڑا ہے اور یہ چوہوں کے شکار کے لیے آیا ہے۔ یہ بان الو سے بہت مختلف ہوتے ہیں اور یہ کہیں بھی رہ لیتے ہیں اور اپنا ٹھکانہ بدلتے رہتے ہیں۔ شارٹ ایئر الو زیادہ خطرہ نہیں ہے، اس لیے یہ بان الو بھی اس کے ساتھ شکار میں شامل ہو جاتا ہے۔ بان الو زیادہ تر رات میں شکار کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ بھوک لگی ہو تو یہ دن میں بھی شکار کرنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن چوہوں کے لیے یہاں وقت ابھی نہیں ہوا اور یہاں دو خطرے موجود ہیں جو قریب ہی ہیں۔ ایک گولڈن گدڑ ہے اور دوسری یہ کمبائن ہارویسٹر مشین ہے۔ گدڑ تو یہاں سے بھاگنے کی سوچتا ہے۔ یہ شارٹ ایئر الو خوش قسمت ہے، اس کا گھونسلہ یہاں کھیت کے قریب ہی کنارے پر واقع ہے۔ یہاں ایک اور شکاری پرندہ بھی موجود ہے اور شارٹ ایئر الو اس پرندے پر حملہ کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے گھونسلے کے قریب نہ جا سکے اور اسے راستہ بھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر کار تھوڑی محنت کے بعد شکاری پرندہ چلا جاتا ہے اور یہ الو واپس اپنے گھونسلے کی جانب بڑھتا ہے۔ یہاں اس کے بچے ہیں جو بالکل محفوظ ہیں اور جنہیں ابھی تک کسی نے دیکھا نہیں۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دیر بیٹھا ہے کہ یہاں ایک اور پرندہ آ دھمکا۔ یہ ہے اسٹوک۔ اسٹوک زیادہ کیڑے مکوڑے اور مینڈک نہیں کھا پائے گا، لہذا اس پہ حملہ کر دیا جاتا ہے۔
स्टॉक ने समझदारी इख्तियार की और यहाँ से भाग गया। गोल्डन गिद्दड़ भूखा है और ये वापस लौट आया है। ये परिंदा यहाँ अपने परों की नुमाइश कर रहा है और इन्हें खूब फुला रहा है। इस परिंदे की लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है और इनका वज़न 15 किलोग्राम होता है और ये उड़ने वाले परिंदों में सबसे बड़ा परिंदा है। इसके पर बहुत रंगीन होते हैं। इस गोल्डन गिद्दड़ के लिए ये बास्टर्ड एक बहुत बड़ा शिकार है और ये इसे हासिल नहीं कर सकता। ये किसी और शिकार की तलाश में चला जाता है। इस मादा के लिए अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। ये अपना सफ़र दोबारा शुरू करती है। अच्छी जगह तलाश करते हुए वो एक छोटे से कस्बे में आ पहुंचती है और अपने लिए जगह तलाश करती है। स्ट्रीट लाइट्स उसको खुशामदीद कह रही हैं और बानौल अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। एक चर्च का टावर रहने के लिए अच्छी जगह हो सकती है। इसमें चमगादड़ें और दूसरे शिकारी परिंदे भी रह लेते हैं। उन औकात में जब उल्लू यहाँ नहीं होता है तो दूसरे परिंदे यहाँ अपना घर बना लेते हैं। यहाँ एक कबूतर ने अपना घोंसला बना रखा है। बहुत से परिंदे बेल टावर में अपना घर बनाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर बेल टावर काम कर रहे हों तो जब उनकी बेल बजती है उससे एक वाइब्रेशन पैदा होती है जो इन परिंदों के लिए परेशानी का बायस बन जाती है। और यहाँ सिर्फ कबूतर ने ही कब्ज़ा नहीं किया हुआ, यहाँ एक और बान उल्लू ने कब्ज़ा जमाया हुआ है और यहाँ इसके छोटे बच्चे खाने की इंतज़ार में बैठे हुए हैं। बान उल्लू ऐसी जगह पर घोंसला बनाना पसंद करते हैं जहाँ इनके सर के ऊपर छत मौजूद हो। लेकिन तमाम बान उल्लू रात में बाहर गुजारा करने पर मजबूर हो जाते हैं। सुबह होते ही इसने अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया और इसने पाया कि वो एक लंबे कानों वाले उल्लू के इलाके में आई हुई है। उसने इसे देखते ही फ़ौरन अपने पर फैला लिए और जितना बड़ा दिख सकता था उतना बड़ा दिखने लगा। वो इसे रोक रहा है। इसी दौरान उन्हें एक चूहा नज़र आया जो उनकी नज़रों के सामने से गुजरा। लंबे कानों वाले उल्लू ने फ़ौरन जता दिया कि यहाँ बान आउल के लिए कुछ नहीं है। वो यहाँ से चली गई और उसके इस फैसले को कबूल कर लिया गया। उल्लू रात के परिंदे हैं। ये रात में निकलते हैं और अपना शिकार तलाश करते हैं। उस वक्त जब मोमबत्तियाँ जल रही होती हैं और उनकी पीली रोशनी माहौल में फैल रही होती है।
الو رات کو بہت ہی خاموشی سے اپنا شکار کرتے ہیں اور ذرا بھی آواز نہیں آنے دیتے۔ ان کی یہ خاصیت ان کے پروں میں چھپی ہوئی ہے۔ ان کے پروں میں دندانے ہوتے ہیں جو ہوا کو ایسے ادھر ادھر کر دیتے ہیں جس سے آواز پیدا نہیں ہوتی۔ رات کو کہیں کوئی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے موم بتی جلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لوگ اپنی کھڑکیاں کھلی چھوڑ کر سو جاتے ہیں اور ایسے میں الو وہاں آ کر اپنا شکار دیکھتے ہیں۔ اسے اپنا شکار نظر آ گیا ہے۔ یہ ساری رات اسی کام میں گزار دیتے ہیں، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، اپنے شکار کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ الو ایک پراسرار پرندہ ہے جس کے ساتھ بہت سی منفی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ایک رات کا پرندہ ہے اور اسے اندھیرے کا پرندہ بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے بہت عقل مند مانتے ہیں اور کچھ ملکوں میں اسے بیوقوف اور سست گردانا جاتا ہے۔ کچھ ملکوں میں تو اسے منحوس بھی کہا جاتا ہے۔ جادوگر انہیں پکڑ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ صرف الو کو ہی لوگ اپنے ظلم کا نشانہ نہیں بناتے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ بھیڑیے اور گیدڑ سے بھی لوگ خوف محسوس کرتے ہیں۔ گیدڑوں کا بالکل صفایا کر دیا گیا تھا۔ ان پر الزام لگا تھا کہ یہ فارم پر جانوروں کو مار کر کھا جاتے ہیں۔ جہاں گولڈن گیدڑ کی آواز گونجتی ہے وہیں پر بان اول کی آوازیں بھی سنائی دیتی رہتی ہیں۔ گیدڑ اپنی خوراک میں زیادہ تر مردہ چیزوں کو شامل کرتے ہیں۔ یہ گیدڑ اس مردہ بھیڑ کو کھانے آیا ہے۔ بہت سے خطوں میں گولڈن گیدڑ اور بان اول کی نسل میں بہتری آئی ہے اور ان کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ ان کے شکار کا بڑا حصہ چوہے ہوتے ہیں، مگر چوہوں کی تعداد میں تیزی سے کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے الوؤں کی تعداد میں بھی کمی آئی ہے۔ ہارویسٹر مشین لگانے سے زیادہ دانہ زمین پر نہیں گرتا اور چوہے بھی نہیں آتے۔ گھونسلے کی تلاش میں اڑ رہے ہمارے الو نے اب تک ایک جنگل سے اڑان بھری ہے اور یہ جنگل کے اوپر اڑ رہا ہے۔
وہ بیٹھ کر ادھر ادھر کا جائزہ لیتی ہے اور اسے ایک درخت کا خالی تنا نظر آتا ہے جس میں مکھیوں نے اپنا بسیرا کیا ہوا ہے۔ یہ رہنے کے لیے اچھی جگہ ہو سکتی ہے۔ یہ اچھی جگہ ہے۔ یہاں آس پاس ہرے بھرے درخت ہیں اور یہاں اور کوئی شکاری پرندہ بھی موجود نہیں۔ یہاں فنگس موجود ہے جسے کھانے کے لیے اور کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ آ سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک اور رشتہ دار اس کا موجود ہے۔ یہ ہے یورو الو۔ ان کی تعداد بھی کافی کم ہو گئی تھی۔ ان کے لیے یہاں ایک فارم بنایا گیا جس میں ان کو رکھا جاتا ہے، ان کے جوڑے بنائے جاتے ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اب یہ یورو اور